وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى وَيَعْقُوبُ با پہ کیا ہے؟ لمبا کھینچیں گے؟ زبر پڑھ سکتے ہیں اس کو؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو اس لیے اس کو پہ پیش ہی پڑھیں پھر سے. وَوَصَّى یا بنی، بنیہ نہیں ہے یہاں پر، بنیہ. یا بنی یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین. پھر سے پڑھیں زبر، زیر اور پیش تینوں کو واضح کر کے. یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین. یا بنی، یا لمبا نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف زبر ہے. پھر سے فلا تموتن الا وانتم مسلمون. وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ووصّا اور وصیت کی، بہا اس کی، ابراہیم ابراہیم نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب نے، یا بنیا اے میرے بیٹو، انا بے شک، اللہ اللہ نے، اصطفیٰ چن لیا، لکم تمہارے لیے، الدین دین کو، فلا تموتن پس تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر، وانتم اس حال میں کہ تم مسلمون مسلمان ہو. ووصّا بہا اور تاکید کی تھی یا وصیت کی تھی اسی بات کی. وصّا کا لفظ جو ہے واو سواد یہ سے ہے، کسی بات کا عہد لینا، حکم اور وصیت کرنا، یعنی تلقین کرنا، اور خاص طور پر حتمی اور آخری، کیونکہ موت کے وقت جو نصیحت کی جاتی ہے اس کو عموماً وصیت کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے نا نصیحت اور ایک ہوتا ہے وصیت. وصیت کیا ہے؟ یعنی پکا حکم، تاکیدی حکم، عہد لینا ایک طرح سے. اصل میں وصیت میں عہد کا معنی بھی پایا جاتا ہے. کیسے؟ جب کوئی مرنے والا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کو دوسرا جو سن رہا ہوتا ہے وہ اسے کس طرح لیتا ہے، کیا سمجھتا ہے اس سے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی وصیت ہے، اب میں کیا کروں، کیا میں اس کے علاوہ بھی کچھ کر سکتا ہوں؟ تو وہ کیوں اس کو اتنا سیریسلی لیتا ہے؟ جی ہاں،
کیونکہ اس کو ایک طرح سے عہد کا درجہ ہوتا ہے. وصا بہا یعنی عہد لیا تھا اسی بات کا ابراہیم علیہ السلام نے. کس سے؟ بنی ہی اپنے بیٹوں سے. کون تھے ان کے بیٹے؟ اسماعیل اور اسحاق. و یعقوب اور ان کے پوتے یعقوب نے بھی اپنے بچوں سے یہی وعدہ لیا تھا. کون تھے ان کے بچے؟ بنی اسرائیل. یا بنیہ اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے چن لیا. اب کیا روٹ ہے استفا کا؟ سواد پہ یہ. لکم تمہارے لیے الدین، الدین کو یہاں الدین سے مراد عبادت ہے، یعنی دین کا لفظ یہاں پر عبادت کے معنوں میں، یعنی اللہ کی عبادت کا عہد لیا. بنیادی طور پر عمل اور جزا میں مماثلت ہوتی ہے یا برابری ہوتی ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ٹھیک ہے، تو دین کیا ہے؟ جیسا کرنا. اور دین بدلے کے معنوں میں کیا ہے؟ ویسا بھرنا. اسی لیے دین کا معنی عمل بھی ہے اور دین کا معنی بدلہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور دانا یا دین و دین، دین قرض کو بھی کہتے ہیں. قرض بھی کیا ہوتا ہے؟ واپس کیا جاتا ہے. اور کتنا کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، جیسے جتنا دیا جاتا ہے ویسا واپس لیا جاتا ہے. اور اگر زیادہ لیں تو کیا ہوتا ہے؟ سود ہوتا ہے، جو جائز نہیں. بندوں سے لینا جائز نہیں، اللہ سے لینا جائز ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ ہم جو کچھ بھی اس وقت دنیا میں کر رہے ہیں نا، یہ اصل میں کیا کر رہے ہیں؟ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اچھا قرض آتا ہے نا قرآن میں. تو وہ کیا ہے جو اللہ کو قرض دے رہے ہیں ہم؟ یہ اچھا عمل ہی ہے نا. اور وہاں خاص طور پر مال خرچ کرنے کو قرض کہا گیا، کیونکہ عموماً قرض کا لفظ مالی معاملات میں استعمال ہوتا ہے. ورنہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا اس وقت، وہ کمائی کر کے دے رہے ہیں، اور قیامت کے دن واپس لینا ہے اس کو. تو جو دیں گے وہی واپس ملے گا نا. تو پھر کیا دے رہے ہیں سوچا کریں. ٹھیک ہے. تو یہاں دین کا معنی عمل ہے، عبادت ہے، اور اصل میں اشارہ ہے دین اسلام کی طرف. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا، یعنی پسند کیا. فلا تموتن، پس ہرگز نہ تم مرنا، تموتو موت، الا مگر وانتم، اور تم یا اس حال میں کہ تم مسلمون، مسلمان ہو، مسلم ہو. مسلم کون ہے؟ فرما بردار. اور جو ہی لفظ مسلم آیا تو فوراً اس اونٹ کا سوچا کریں جس نے اپنی نکیل مالک کے ہاتھ میں دے رکھی ہے. تو مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس نے اپنی نکیل، اپنی مرضی، اپنے ارادہ، اپنی خواہشات، سب کچھ اپنے مالک کے حوالے کر رکھی ہیں. ان پہ صرف اسی کا حکم چلے گا، جو وہ کہے گا میں تو وہ کروں گا. اور پھر فلا تموتن، نہ تم مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، اس لیے کہ انسان جس حال میں مرے گا اسی میں اٹھے. انما الاعمال بخواتیمہا، یعنی انسان کا جو آخری عمل ہوتا ہے نا وہ اصل بن جاتا ہے. ویسے ساری زندگی آپ نے ایک کام کیا اور آخر خراب کر لی تو آخرت اس خرابی سے اب شروع ہوگی. اسی طرح اگر کسی نے غلطی میں زندگی گزاری، بھول میں، غفلت میں، لیکن آخر میں اس نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی، اچھے کام شروع کر دیے، تو اب آخرت اس کی اسی سے کنٹینیو کرے گی. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ نہیں کہ تھوڑے دن جذبات میں آ کے تم اچھے کام کرو پھر چھوڑ دینا اور جیسے چاہو مرو. نہیں، موت تک، مرنے تک دین پہ قائم رہنا. اب آپ دیکھیے اسی بات کی تلقین کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، یعنی اصل دین یہی ہے جس کی تلقین انہوں نے اپنے بچوں کو کی تھی. بچوں کا ذکر یہاں پر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ انسان جس طریقے کو خود فالو کرتا ہے یا جس دین پر وہ خود ہوتا ہے یا جس طریقے پر وہ خود ہوتا ہے
اپنے بچوں کے لیے بھی اسی طریقے کو پسند کرتا ہے. مثلاً آپ مسلمان ہیں تو آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کے بچے کچھ بھی بن جائیں؟ نہیں. جس سے آپ کی وفاداری ہے، جس سے آپ کی وفاداری ہے، آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچوں کی وفاداری بھی اسی کے ساتھ ہو. جو آپ کا دین ہے آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچوں کا دین بھی وہی ہو. جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز آپ اپنے بچوں کے لیے پسند کرتے ہیں. یعنی یہ انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے. یعنی کسی دوسرے کو تو وہ دھوکہ دے سکتا ہے مگر اپنی اولاد کو دھوکہ نہیں دیتا. اپنی اولاد کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی سب سے زیادہ اگر انسان کسی کا خیر خواہ ہو سکتا ہے تو وہ کون ہوتا ہے؟ اولاد ہوتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے خود بھی یہی طریقہ اختیار کیا اور اپنی اولاد کے لیے بھی یہی پسند کیا. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہی تلقین کی تھی، یعنی اسلام لانے کی اور توحید والے دین کی. وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا کہا تھا؟ یا بنیا، اے میرے بچوں. اشارہ ہے کس کی طرف؟ بنی اسرائیل کی طرف. اے بنی اسرائیل، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے الدین کو چن لیا. الدین سے مراد یہاں کیا ہے؟ دین اسلام. جیسے سورۃ آل عمران کی آیت 19 میں آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین کون سا ہے؟ اسلام ہی ہے، صرف اسلام. سورۃ آل عمران کی آیت 85 میں آتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. اور تمام انبیاء کا دین یہی دین ہے، کیا؟ کہ ایک اللہ کی اطاعت کی جائے، توحید اختیار کی جائے. فَلَا تَمُوتُنَّ، بس تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. یعنی اپنے بچوں کو بھی دین اسلام اختیار کرنے کی انہوں نے تلقین کی. حدیث میں آتا ہے کہ تمام انبیاء کا دین ایک تھا، شریعتیں فرق تھیں. شریعت کیا ہوتا ہے؟ دین پر عمل کرنے کا طریقہ. تمام انبیاء جو بھی دین لائے اس کا ایسا یہ طریقہ کہ جیسے ایک باپ کی کئی عورتوں سے اولاد، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ باپ ایک ہے لیکن مائیں فرق ہے. تو عموماً انسان اپنی ماں سے طریقہ زندگی سیکھتا ہے نا. تو پھر اگر ایک باپ ہے اور دو مائیں ہیں مثلا، تو دونوں کے بچوں کی عادتیں کیسے فرق ہوں گی؟ جیسی ماں ہوگی ویسے ہی پھر بچے آگے ہوں گے. کہ دین ایک ہی ہے، جیسے باپ ایک ہے اور مائیں فرق ہے، نہیں شریعت فرق ہے، طریقے فرق ہے. آپ نے دین اور شریعت کے فرق کو اس طرح سمجھایا ہے کہ ایک باپ اور کئی مائیں، اور ایک دین اور کئی شریعتیں. تو یہاں الدین سے مراد وہی حقیقی دین جو شروع سے اللہ کا دین رہا ہے، یعنی دین اسلام. تو یہاں واضح کر دی گئی یہ بات کہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام دونوں نے نہ صرف یہ کہ خود بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی کیا پسند کیا؟ دین اسلام پسند کیا. اور انہوں نے مرتے وقت اپنی اولادوں کو کیا تلقین کی؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہم جا رہے ہیں دنیا سے حالت اسلام میں، تمہیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا ہے کہ مرتے وقت تک مسلمان بن کے رہنا ہے. یعنی اس راستے میں کوئی بھی مشکل اگر آئے، کوئی بھی رکاوٹ آئے، تو اس کی وجہ سے اپنا دین نہیں چھوڑ دینا، اسی دین کو اختیار کیے رکھنا. تو پیغمبروں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ خود بھی دین اسلام پر رہے اور صرف اپنے اسلام کی فکر نہیں کی
ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے دین کی بھی فکر کی کہ وہ کس طریقے پر ہے، اس کے بارے میں بھی فکر مند کہ وہ بھی اسلام پر ہیں یا نہیں. اور وہ دنیا سے جاتے ہوئے بچوں کو یہی کہہ کے گئے کہ دیکھو تمہیں بھی موت اسی حال میں آئے، اگر تم مسلمان نہ رہے تو کیا ہوگا؟ تو جدائیاں پڑ جائیں گی، تو قیامت کے دن الگ الگ ہو جائیں گے.